ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. اپنے سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. پہلی کال لیتے ہیں. جی ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی جی وسلام. جناب میرا نام دانش ہے. میں یہاں پہ ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا ایک یونیورسٹی کے ساتھ. میرا جو کورس تھا وہ ختم ہو رہا تھا نومبر میں، جبکہ مجھے ویزا دیا گیا تھا جنوری 2011 تک. پھر انفارچونیٹلی میرے ڈیزرٹیشن میں کوئی پرابلم آ گئی. میرے پاس جو ویزا تھا وہ 26 جنوری تک تھا، اور انہوں نے جو مجھے اکیڈمک میٹنگ کے لیے بلایا تھا تو وہ انہوں نے مجھے 27 جنوری کو بلایا تھا. تو میں نے یونیورسٹی سے ریکویسٹ کی کہ مجھے دوسرا کیس نمبر ایشو کیا جائے، کیونکہ میرا جو میٹنگز ہیں وہ میری ویزا ایکسپائری کے بعد ہیں، لیکن یونیورسٹی جو تھی وہ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی بالکل. میں نے ہوم آفس کو بغیر کیس نمبر کے اپنی اپلیکیشن فارم سبمٹ کروا دی. بغیر کیش نمبر کے؟ جی سر. جی اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے اپریل میں ایک دوسرے انسٹیٹیوٹ میں انرولمنٹ مل گئی، اور میں نے اس ہوم آفس کے ساتھ میں نے کمیونیکیٹ کیا، اور میں نے ان کو کہا کہ میں نے اپنا کورس چینج کر لیا ہے، اس لیے میں آپ کو دوسرا کیس نمبر دوسرا اپلیکیشن فائل کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں کہ آپ ہمیں صرف کیس نمبر بھیج دیں، ہم آپ کا وہ کیس نمبر پہ ویزا ایشو کر دیں گے. میں نے ان کو اپریل میں کیس نمبر بھیج دیا. انہوں نے وہ میرا کیس نمبر ریسیو ہونے کے بعد اگنور کیا، اور مئی میں انہوں نے مجھے انویلڈ اپلیکیشن واپس بھیج دی. ٹھیک ہے جی. انہوں نے مجھے کہا کہ 21 ڈیز کے اندر آپ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں تمام ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد. میں نے جو ان کی انگلش کی ریکوائرمنٹ تھی اور جو اسٹیٹمنٹ تھی اور کیس نمبر وہ سب کچھ انکلوڈ کر کے میں نے ان کو اپلیکیشن واپس سبمٹ کروا دی مئی میں. ٹھیک ہے جناب. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے تو ابھی مجھے یہ اکتوبر کے منتھ میں انہوں نے مجھے میری اپلیکیشن ریفیوز کر دی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کیونکہ آپ کے اکاؤنٹ میں 5400 پاؤنڈ چاہیے تھے، نہ کہ 1200 پاؤنڈ. اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ آپ کے پاس اس وقت ویزا نہیں تھا تو اس لیے آپ رائٹ آف اپیل بھی آپ کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ 26 اکتوبر تک آپ ہمیں انفارم کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن آفٹر جنوری، مطلب کہ میری جو ان کے ساتھ یونیورسٹی کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں اس میں مطلب وہ میرے انہوں نے مجھے دوبارہ ڈیزرٹیشن سبمٹ کرنے کے لیے کہا. میں نے ڈیزرٹیشن سبمٹ کرائی، میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی اور مجھے ایم بی اے کی ڈگری مل گئی. تو انہوں نے جب مجھے ہوم آفس والوں نے کنٹیکٹ کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 26 اکتوبر تک یہ کنٹری چھوڑنے کی ہمیں پلاننگ بتائے کہ آپ کب جا رہے ہیں. جی وہ تو اس میں اسٹینڈرڈ ہوتا ہے لکھا ہوا. جی. تو پھر میں نے ان کو 25 اکتوبر کو میں نے ان کو انفارم کیا کہ چونکہ میرے پاس ڈگری تھی اور اسٹیٹمنٹ سب کچھ میرے پاس برابر تھا، اس لیے میں نے ان کو کہا کہ میں دوبارہ پی ایس ڈبلیو کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے 25 اکتوبر کو میں نے دوبارہ اپلیکیشن سبمٹ کروا دی ان کے پاس. اور ساتھ میں ایک لائر تھا جس نے مجھے ایک لیٹر پرووائڈ کیا جس میں یہ مینشن تھا کہ چونکہ یہ اس لڑکے کی اپلیکیشن پروسیس میں تھی اس لیے یہ لڑکا انلیگل نہیں ہے یہاں پہ، یا اس کی اسٹے آپ اس کو اور سے نہیں کنسیڈر کر سکتے. تو مجھے آپ کی یہ سجیشن لینی ہے کہ چونکہ دیکھیں نہ تو ہمیں یونیورسٹی سپورٹ کر رہی تھی کیس نمبر ایشو کرنے کے لیے، اور دوسری طرف جب بھی ہوم آفس نے میرا کیس نمبر جب انہوں نے اپنے نے پرووائڈ کیا وہ انہوں نے اگنور کیا ہے. جب مئی میں انہوں نے مجھے جو ریکوائرمنٹ کی ہے وہ میں نے ان کو پوری کر کے دی ہے. سر مجھے اب آپ پلیز کیس کو بالکل اب ایک جملے میں مجھ سے اپنا سوال پوچھیے. میں نے بہت پیشنٹلی آپ کی بہت لمبا سوال پوچھا سنا ہے، اتنا لمبا سوال میں ٹی وی پہ نہیں سن سکتا، لیکن آپ نے اب سارا کچھ بتا دیا، میں نے سب کچھ سمجھ لیا. اب آپ مجھے بتائیے آپ کا کوشچن کیا ہے. اچھا، میں نے ابھی اپلیکیشن سبمٹ کروا دی ہے. میں نے سے آپ کی انفارمیشن یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ کی سجیشن کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ کوئی اور ایڈیشنل ڈاکومنٹس یا کوئی کمیونیکیشن کے ساتھ کرنی چاہیے. میں اپنی اپلیکیشن سبمٹ کروا چکا ہوں. چلیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں، آپ غور سے سنیے. نمبر 1، میں آپ کو اس کے اوپر بالکل پراپر حتمی جواب نہیں دے سکتا. میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز ٹی وی کو اس طرح سے استعمال نہ کیجئے کہ جی آپ ایک کنسلٹیشن کر رہے ہیں سولسٹر کے ساتھ بیٹھ کے، اس طرح سے نہیں ہو سکتا. یہ صرف انفارمیشن کے لیے ہے. میں نے آپ کا سن لیا صرف سوال، کیونکہ میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہ رہا تھا. اب یہ ہے کہ پلیز امپورٹنٹ چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ، آپ نے جو بھی انفارمیشن مجھے ساری دی اس کے اندر مجھے یہ چیز واضح لگ رہی ہے کہ جنوری میں جب آپ نے اپلیکیشن کی وہ اپلیکیشن آپ کی انویلڈ کر کے انہوں نے واپس بھیجی. اب وہ اگر آپ کی اپلیکیشن انویلڈ تھی اور اس کے بعد جب دوبارہ آپ نے اپلائی کیا اور وہ اپلیکیشن آپ کی ریفیوز کر کے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس لیو ٹو ریمین نہیں تھی اس لیے آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ کہ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں آپ کے پاس لیو ٹو ریمین نہیں تھی. سو
اگر آپ کی اپلیکیشن کی جاتی، فار ایگزامپل آپ کا جنوری میں 30 جنوری کو آپ کا ویزا ختم ہو رہا تھا، آپ نے اس سے پہلے ویلڈ اپلیکیشن کی ہوتی، وہ اپلیکیشن آپ کی ریفیوز بے شک ہو گئی ہوتی یا 6 مہینے پینڈنگ پڑی رہی ہوتی، تو ٹھیک ہے وہی اسٹیٹس آپ کا چل رہا تھا، لیکن آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا. سو مجھے صرف اس چیز کا ڈر ہے کہ جب پی ایس ڈبلیو کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہے، اب پی ایس ڈبلیو کی جو ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے ڈگری ہونی چاہیے، آپ کا کالج ریکگنائز ہونا چاہیے، آپ کی کوالیفیکیشن ریکگنائز ہونی چاہیے، اور جو مینٹیننس اور انگلش لینگویج کے علاوہ جو ایک اور ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ جب آپ نے وہ ٹائم کیا، ایک تو یہ کہ آپ کی جو ڈگری ہونی چاہیے وہ لاسٹ 12 منتھس میں ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کا ہو جاتا ہے. بٹ جو فائنل ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ جب آپ وہ ڈگری کر رہے تھے تو تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم آپ کے پاس ویلڈ اسٹوڈنٹ ویزا تھا، یعنی کہ آپ کے پاس ٹیئر 4 کا ویزا ہونا چاہیے تھرو آؤٹ دا ٹائم. ناؤ اگر تو آپ کی ڈگری اسی ٹائم کے اندر ہو گئی ہے کہ جہاں پہ تھرو آؤٹ آپ کے پاس ویلڈ اسٹوڈنٹ ویزا چل رہا تھا، تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کی اپلیکیشن سکسیسفل ہو جائے گی. ادروائز آپ کی اپلیکیشن کو وہ یہ کہہ کے ریفیوز کریں گے کہ جی آپ نے باقی ساری ریکوائرمنٹس پوری کر لی لیکن جو آپ کی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے پاس ویلڈ اسٹوڈنٹ ویزا ہونا چاہیے تھا وہ آپ پوری نہیں کرتے، لہٰذا آپ کو پی ایس ڈبلیو نہیں مل سکتا. اب جو آپ بات کرتے کہ جی میں اور کیا چیز بھیج سکتا ہوں اور کیا ڈاکیومنٹیشن کر سکتا ہوں، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو رولز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہی، ان کی جو اپلیکیشن ہے وہی اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر آپ نئی چیزیں ایڈ نہیں کر سکتے. آپ کو آن یور ڈیٹ جب آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اسی وقت آپ کے پاس سارا کچھ ہونا چاہیے. میرے لیے جو میں چیز سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو کرنا چاہیے تھا، جب آپ کے ساتھ یونیورسٹی کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی، جب آپ نے کیس لیٹر کے ساتھ ان کو بھیجا، اس وقت یا تو آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ واپس چلے جاتے اپنے ویزا کے ختم ہونے سے پہلے اور انتظار کرتے کہ اچھا جی جو بھی آپ کی کورسپونڈنس وغیرہ ہونی وہ ہو جائے اور آپ دوبارہ ویلڈ ویزا لگوا کر آ جاتے، تو آپ کے لیے زیادہ بہتر تھا. اگر وہ چیز آپ نے نہیں کی تو آپ کو اس سے ایکسٹینشن کے لیے جب آپ نے اپلائی کیا تھا، کیش کے بغیر تو کوئی اپلیکیشن کرنے کی اپلیکیشن نہیں بنتی نا. سو کیش لیٹر کے ساتھ آپ کو کرنا چاہیے تھا. کیش لیٹر کسی اور جگہ سے آپ لے سکتے تھے، اپنا کوالیفیکیشن آپ چینج کر سکتے تھے، اپنا کورس چینج کر سکتے تھے. بیکاز اگر آپ اپنے ویزا ختم ہونے کے 28 ڈیز کے اندر اندر کوئی نیا کورس شروع کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے اوپر بھی لیو ٹو ریمین مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ وہ ٹائم پیریڈ نہیں پورا کرتے اور آپ کے زیادہ ٹائم گزر جاتا، جس طرح اب آپ ہیں، اب اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں ٹیئر 4 میں، تو اب آپ کو مشکل آئے گی. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا، اسٹریٹ فارورڈ کیس نہیں ہے آپ کا، دیر آر ٹیکنیکلٹیز انوالوڈ. اپنے وکیل کے ساتھ اگر آپ نے مشورہ کر لیا اور آپ کو کوئی اور انفارمیشن نہیں ملتی اور جو انہوں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو پوری طرح مل چکا ہے، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، آف کورس آپ اپوائنٹمنٹ بنا کر آ جائیے، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے سارا ڈسکس کروں گا، لیکن پراپر طریقے سے، پراپر ٹائم دے کے. یہاں پہ اتنی تیزی میں یہ اس طرح کی ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں ڈیل کرنا چاہیے. میں باقی کالر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اپنا سوال شارٹ رکھیں، ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ رکھیں، اور پھر میں آپ کو جواب دوں گا. اب میں لمبا کوشچن اتنا لمبا انٹرٹین نہیں کروں گا دوبارہ. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ بخاری صاحب؟ جی سر خیریت، ٹھیک ٹھاک. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں ڈسکشنری لیو ملی ہے. جی. تو بچے میرے اسکول جا رہے ہیں، ایک میرے بیٹے کو نیکسٹ ایئر 10 ایئر ہو جانے ہیں. ٹھیک. اس کا ہم نے پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے. جی. تو ہمیں پھر کیا آیا کہ ہم اس کے بہاف پہ اگر اس کو پاسپورٹ ملتا ہے تو ہم انڈیفینٹ لیو اپلائی کر سکتے ہیں؟ انٹرسٹنگ. پہلی بات تو یہ بتائیں کہ اس کو کس بات پہ پاسپورٹ ملے گا؟ اس کو 10 ایئرز ہو جائیں گے یو کے میں بورن. تو لیگلی تو 10 ایئرز نہیں ہوں گے نا اس کو. لیکن وہ تو ادھر ہے نہیں ہے جو یو کے کا وہ بورن ہو جائے تو اس کو تو وہ 10 ایئرز کے بعد اس کو دے دیتے ہیں نا. وہ بھی ڈسکریشن ہے سر، وہ بھی ساری چیزیں ڈسکریشن پہ ہوتی ہیں، اس کے اوپر بھی ضروری نہیں کہ وہ ایسا ہو جائے گا. بٹ چلیں لیٹس سے اس کو مل جاتا ہے کہ آپ بیٹے کو پاسپورٹ مل گیا یہاں پہ، یعنی نیچرلائز کر دیا، یا آپ نے رجسٹر کرا لیا اس کو ایز اے برٹش سٹیزن. اس کے بعد اگر وہ آپ جو ڈپینڈنسی والی بات بنتی ہے، اگر وہ آپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے تو پھر آپ زمبرانو کیس کے تھرو جا سکتے ہیں اور یورپین ورک کیس ورک کے تحت آپ اپلائی کر سکتے ہیں. پاسبلی شاید آپ کا کیس اس میں بن جائے، بیکاز اس کے اوپر ابھی تک گائیڈنس کلیئر نہیں آئی ہے. اس میں انہوں نے ڈپینڈنسی کا پروف مانگا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی برٹش نیشنل ہونا ضروری ہے جو آپ کے اوپر کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہو. اب وہ ڈپینڈنسی میں کیا کیا آتا ہے وہ ابھی تک ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جو لکھا آ رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جی پروف آف ڈپینڈنسی لگانا ہے. اب وہ کیا پروف ہوگا ابھی تک کلیئر نہیں ہوا. ابھی جتنے بھی کیسز کیے جائیں گے وہ EEA-2 فارم کے اوپر کیے جائیں گے، جن کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں ڈپینڈنسی کا پروف کیا ہے، اور پھر اس کو وہ آگے سے کس طرح سے کنسیڈر کریں گے اس کے مطابق دیکھنا ہے. لیکن آپ کے لیے میں جو چیز کہوں گا وہ یہ
ایک چیز تو یہ کہ زمرانوں والا کیس آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ اگر آپ کو صرف آرٹیکل 8 کی اپلیکیشن بنائی جائے, اس کے اوپر بھی اگر آپ کو اتنا ٹائم گزر گیا یہاں پہ کہ آپ کے بیٹے کو یہاں پہ صرف 10 سال ہو رہے ہیں, تو آپ کو بھی تو اتنا ٹائم گزر گیا نا جو ایز اے فیملی آپ کو گزرا. سو وہ ساری چیزیں بھی آئیں گی بیچ میں. اس میں بچوں کے جو فیکٹرز ہیں جو سیکشن 55 کا ذکر کیا ہے وہ بھی ساری چیزیں آئیں گی. بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اگر وہ اس کا پاسپورٹ نہیں بھی ہوتا جس طرح سے آپ جس راستے پہ جانا چاہ رہے ہیں, تو جو چیز ہم جس کا ذکر پروگرام کے شروع میں کر رہے تھے وہ آپ کو زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اس میں زیادہ آپ کو اس میں ہیلپ مل سکتی ہے. میرا خیال ہے 10 سال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, آپ نے اگر کوئی اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اس کو اب آپ چیس اپ کروائیں ان کیسز کے ساتھ جن کا میں نے آج ذکر کیا ہے. اوکے, امید ہے جی آپ کو اس پہ اسٹیٹس ضرور مل جانا چاہیے. اگلا سوال لیتے ہیں جی. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم. مجھے تو چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے ہیں. بتائیے. میرے پاس اسپاؤس ویزا اور میرے ہسبینڈ کی پچھلے مہینے جاب چلی گئی تھی اور 3 مہینے بعد میں نے انڈیفینٹ اپلائی کرنا اور میں فل ٹائم جاب کرتی ہوں, تو انڈیفینٹ میں کوئی پرابلم آئے گی کہ نہیں آئے گی, کیونکہ ان کی پچھلے مہینے جاب چھوٹ گئی اور میں فل ٹائم کام کرتی ہوں. اور دوسرا یہ پوچھنا ہے, میری فرینڈ ہے اس کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے, اگر وہ اب اسٹوڈنٹ سے شادی کرتی ہے تو اس کے انڈیفینٹ پہ کوئی پرابلم آئے گی کہ نہیں آئے گی, بس یہ پوچھنا. اور دوسرا یہ کہ وہ جو پہلے دانش صاحب آئے تھے انہوں نے اپنی پوری ہسٹری سنا دی, ہم 1 گھنٹے سے کال پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آئی نو جی, میں اسی لیے ان سے میں وہ لڑ رہا تھا کہ جی اتنی لمبی وہ کال نہیں کرنی کیونکہ وہ اس طرح سے یہاں پہ نہیں چل سکتا. بٹ شکریہ, آپ نے سوال بالکل چھوٹے چھوٹے رکھے اور میں آپ کو اس کے مطابق ہی جواب دیتا ہوں. پہلے جو آپ نے اپنے فرینڈ کا پوچھا کہ ان کو اگر انڈیفینٹ ان کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے, اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ سے, تو ان کے انڈیفینٹ پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. بالکل ہرگز کوئی فرق نہیں پڑے گا, بیکاز وہ شادی کر رہی ہیں, ان کو شادی کرنے کی اجازت ہے, ان کو شادی کرنا ان کا حق ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے اور وہ آرام سے شادی کر سکتے ہیں. دیر از ایبسلیٹلی نو ایشو ان دیٹ. جہاں تک ان کے اسٹیٹس کی بات ہے, ریفیوجی اسٹیٹس ان کو اس لیے نہیں ملا کہ وہ ان کی شادی ہے کہ نہیں ہے. ریفیوجی اسٹیٹس ان کو اس لیے ملا ہوگا کہ انہوں نے پروو کیا ہوگا کہ اگر وہ واپس اپنے ملک میں وہ جاتی ہیں تو ان کو اتھارٹیز سے مدد نہیں مل سکتی, ان کو خطرہ ہے, اینڈ اس فیئر آف پرسیکیوشن کی وجہ سے ان کو یہاں پہ اسٹیٹس دیا گیا ہے. سو اگر وہ یہاں پہ شادی کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم والی بات نہیں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ جی آپ نے انڈیفینٹ لیو کے لیے اپلائی کرنا ہے, 3 مہینے میں آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہونے والا ہے, لیکن آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی جاب چل رہی ہے, صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ جا کے فوراً دروازہ کھٹکھٹائیں بینیفٹس والوں کا اور کہیں کہ جی میری جاب چلی گئی ہے, مجھے اپنی وائف کو مینٹین کرنا ہے اور اکوموڈیٹ کرنا ہے, مجھے بینیفٹس چاہیے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر انہوں نے آپ کے لیے کوئی بینیفٹس لیے تو پھر آپ کی انڈیفینٹ لیو خطرے میں پڑ سکتی ہے. لیکن آپ کیونکہ کام کر رہی ہیں, اگر آپ فیملی کو سپورٹ کر لیتی ہیں اب, تو دیر از نتھنگ رانگ وتھ دیٹ. آپ کے ہسبینڈ کے پاس اگر کوئی سیونگز ہیں, نہیں بھی ہیں, آپ کے پاس جو انکم آ رہی ہے, اگر اس سے آپ لوگ سروائیو کر سکتے ہیں اور آپ کے 3 مہینے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور 2 سال پورے آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں وداؤٹ ریکورس ٹو پبلک فنڈس فار یو, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کو کر سکتی ہیں. دوسری چیز میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی جاب چلی گئی ہے اور وہ کوئی سپورٹ لینا چاہتے ہیں, تو وہ اگر خود برٹش نیشنل ہیں یا انڈیفینٹ لیو ہولڈر ہیں تو وہ لے سکتے ہیں, ان کو کوئی کسی قسم کا رکاوٹ نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی انکم بیسڈ یا جاب سیکر بیسڈ الاؤنس لیں, کیونکہ وہ چیز لینے کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ سپورٹ نہیں کر سکتے, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ ہاؤسنگ میں ہیلپ لیتے ہیں یا کوئی ٹیکس کریڈٹس وغیرہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آلرائٹ جی, اگلا سوال لیتے ہیں جی. ہیلو جی, السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. جی 2 کوشچن ہے. لیکسی کے اینڈ پہ سی اے یو نے جو بھیجا تھا پرفارما کیس, آفٹر سیکورٹی چیک وی ول گرانٹ یو لیو ان لائن ود امیگریشن روٹ سبجیکٹ ٹو فائنل سیکورٹی چیک, اور پرفارما بھیجو, وہ 8 ویک ہو گئے ہیں بھیجے ہوئے. تو کیا مجھے ابھی ایم پی کے پاس جانا چاہیے کہ کیونکہ 8 ویک ہو گئے ہیں ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اس پرفارمے کے بعد, اور کتنا ٹائم لے سکتے ہیں آپ کے خیال میں سیکورٹی چیک کے بعد؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی ایس اے آر فائل, پرسنل ڈیٹا فائل منگوائی ہے کہ ان کو کیا ساری چیزیں ملی بھی ہیں کہ نہیں, اور اس میں میری اور میری وائف کے دونوں کی فائلیں منگوائی ہیں. اور ہم نے شادی کی, کراس نیشن ہے ہماری, تو میری وائف نے اسائلم جو کرایا تھا وہ 2007 کے بعد کرایا تھا, تو وہ لیگسی میں نہیں تھی. تو انہوں نے اس فائل میں یہ ہے کہ ان کو ہر چیز ملی, ہر پکچر ریکویسٹ, ہر چیز ان کو ملی, ایون ایوری سنگل لیٹر ان کو ملا ہے جو انہوں نے کاپی بھیجی ہے. اور میری وائف کو بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ریسنٹلی انہوں نے اس کو لنک کر دیا ہے میری فائل کے ساتھ لیگسی. تو کیا ہم دونوں کو اسٹیٹس گرانٹ ہوگا, یہ سوال ہے. تھینک یو ویری مچ. میں بتاتا ہوں جی. پہلے تو آپ کو دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ اگر دونوں فائلیں آپ کی لنکڈ چل رہی ہیں
اور اتنے عرصے سے آپ اکٹھے رہ رہے ہیں کہ وہ دونوں کو اکٹھے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ آپ کا فیملی یونٹ بن چکا ہے اور وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر ایک کو دیا جائے تو دوسرے کو بھی دینا چاہیے, تو یس آپ دونوں کو اکٹھا اسٹیٹس مل جانا چاہیے, اس کے اوپر کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ جی 8 ویکس گزر گئے ہیں ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں آیا, سیکیورٹی چیکس کے بعد انہوں نے کہا تھا آپ کو وہ اسٹیٹس بھیج دیں گے, انتظار کیجیے کیونکہ سیکیورٹی چیکس میں کتنا ٹائم لگتا ہے, دیر از نو سیٹ ٹائم فار اٹ, کبھی 8 ہفتے, کبھی 8 دن, کبھی 8 مہینے. سو جتنا بھی ٹائم لگتا ہے ابھی آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا. ایم پی کو ابھی فوراً نہ ہلائیے. آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر ایک اور 4 ہفتے آپ کے گزر جاتے ہیں اور پھر بھی آپ کو جواب نہیں آتا تو پھر کوشش کیجیے گا ایم پی کے تھرو جا کے کہ اچھا جی اب تو دیکھیں 12 ویکس گزر گئے ہیں اینڈ وی بین ویٹنگ پیشنٹلی, اتنے سالوں سے ویٹ کر رہے ہیں, اب ہماری کوئی اس میں ہیلپ کریں, کوئی مدد کریں, کوئی کام جلدی ہو. سو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلدی مل جائے, بیکاز اگر وہ لیٹر آپ کو آ چکا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ صرف سیکیورٹی چیکس کرنے اور باقی آپ کو ہم اسٹیٹس دینے کے لیے تیار ہے ان پرنسپل, تو دیٹ کوڈ بی ہیلپ فل ٹو یو. آلرائٹ جی, تو 3-4 ہفتے کا اور ٹائم دے دیجیے اور اس سے بات کر لیجیے, ہوپ فلی تب تک آپ کو جواب آ ہی جائے گا. آلرائٹ, اگلا سوال لیتے جی. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. علی بھائی میں آپ سے پہلے مل بھی چکا ہوں. میں اصل میں آیا تھا پہلے, میں نے لیگسی میں اپلائی کیا تھا, کیس میرا تھا, تو لیگسی میں مجھے اصل میں انہوں نے کر دیا تھا ریفیوز. میں آپ کو کیس لے کے آیا تھا, آپ کو تو یاد نہیں ہوگا, لیکن ابھی اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ڈسکشنری لیو دے دی ہے نا ہوم آفس نے. ٹھیک, تو میرا اصل میں کیس یہ تھا کہ میں نے رانگ آئی ڈیز کے ساتھ نا اپلائی کیا ہوا تھا. اچھا, اور میں نے لیکن بعد جب انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا تو میں نے اپنا سارا ڈسکلوز کر دیا کہ میں یہ ہوں, آپ میری پرابلم تھی اس وجہ سے میں نے. صحیح, ہمیشہ بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو ان کو بتا دیجیے. اچھا, پھر اس کے اوپر گرانٹ کر دیا, لیکن انہوں نے کیا یہ کہ مجھے انہوں نے جو میں نے ڈسکلوز کیا اس کے اوپر ان آئی ڈیز پہ نہیں بھیجا, مجھے جو میں نے رانگ آئی ڈیز دی تھی اسی کے اوپر انہوں نے مجھے ڈسکشنری لیو دے دیا. جی اچھا, اب آپ سوال بتائیے کیا ہے. تو سوال والی آئی ڈی یوز کرنا چاہتا ہوں جو پرانی ہے, اور جب ڈسکلوز کر دیا تو پھر میں یہ والی تو نہیں رکھنا چاہتا. ٹھیک, اور سیکنڈلی یہ کہ کیونکہ مجھے 5 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ, تو 5 ایئر تم ڈسکشنری لیو مجھے دیا, تو میں کیا آئی ایل آر کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ اگر میں کروں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا, میں کر سکتا ہوں اس کا کہ نہیں کر سکتا؟ چلیں میں بتاتا ہوں جی. سر جو آپ آئی ایل آر کی بات پوچھ رہے ہیں وہ تو ابھی کوئی سینس نہیں بنتی, کیونکہ آپ کو ڈسکریشن لیو دی گئی ہے. 5 سال ہو بھی گئے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اگر ڈسکریشن لیو مل گئی 5 سال ہو گئے تو آپ آئی ایل آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ڈسکریشنری لیو ملنے کا مطلب ہے کہ آپ نے 3 سال اگر آپ کو ملی ہے ابھی, 3 سال کے بعد آپ دوبارہ اپلائی کریں گے, آپ کو دوبارہ 3 سال کی مل جائے گی, اور 6 سال کے بعد جا کے آپ آئی ایل آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر اس سے پہلے آپ کا ٹائم سارا لیگل گزرا ہو, 5 سال آپ کے گزر گئے ہیں, 5 سال اور گزارتے ہیں تو 10 سال کی بیس پہ آپ کو مل جاتا ہے. سو یہ سب کچھ دیکھنے والی بات ہے کہ آپ کس بیس پہ جا رہے ہیں آئی ایل آر کے پیچھے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جی مجھے ٹوٹل 5 سال ہو گئے تو مجھے آئی ایل آر مل گئی تو اب میں اس کے لیے اپلائی کر دوں. دیٹ ڈزنٹ ورک. اب جو آپ کا پہلا سوال تھا, اب آئی ڈیز کا جو آپ نے ذکر کیا, آئی ڈیز میں اکثر لوگوں کی یہ سچویشن ہے کہ جی وہ آئے یہاں پہ, انہوں نے اسائلم کرنا تھا, انہوں نے خود غلطی کی, کسی وہ وکیل نے مشورہ غلط دیا یا کسی جاننے والے نے غلط مشورہ دیا یا کچھ بھی کر رہے تھے, جو بھی غلط کام کیا سوچ سمجھ کے کیا, اور انہوں نے کسی غلط نام پہ جا کے اپنے اسائلم اپلائی کر دیا. اب وہ غلط نام جو تھا اس پہ ان کا اسائلم ریفیوز ہو گیا, جو کچھ بھی ہوا, اب وہ اپنے اصلی نام پر آنا چاہتے ہیں کیونکہ غلط نام پہ ان کو اسٹیٹس مل گیا, جو آپ کی سچویشن ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے ہوا, اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے اس میں ہوم آفس نے اس چیز کو ایکنالج بھی نہ کیا ہو کہ آپ نے ان سے سارا کچھ مان کے ان کو اپنی غلط آئی ڈی بتائی ہے. کیونکہ اگر وہ کیا ہوتا اور وہ اس کو سارا کچھ معاف کرنے کو تیار ہو چکے ہوتے تو آپ کے اصلی نام کے اوپر آپ کو اسٹیٹس ملنا چاہیے تھا. مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کے پرانے نام کے اوپر ہی آپ کو اسٹیٹس اس لیے دے دیا کہ انہوں نے اس چیز کو ابھی تک کھول کے ہی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی غلط آئی ڈی استعمال بھی کی تھی. اب اس کو چلانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا ضمیر کلیئر ہے کہ جی میں ان کو بتا چکا ہوں, میں نے انفارمیشن ساری دے دی ہوئی ہے, اب میں نے کچھ نہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, اور میں نے اب اسی کے اوپر آگے چلنا ہے. اس میں آپ اپنا چینج آف نیم ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں, جو کہ غلط ہوگا. میرے خیال میں بیسٹ یہ ہے, جو لیگلی چیز بنتی ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ واپس ہوم آفس کو اپنی آئی ڈیز واپس کریں, ان سے کہیں کہ جی میرا اصلی نام یہ ہے, یہ میری آئی ڈی ہے اوریجنل, اس کے اوپر مجھے اسٹیٹس دیا جائے. سو پھر وہ آپ کو چینج کر کے اسٹیٹس دیں. لیکن آف کورس آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک سلائٹ رسک یہ ضرور ہوگا کہ وہ کہیں اچھا جی ہمیں تو یہ پہلے سے پتہ نہیں چلا تھا, اف وی ہیڈ نون تو ہم آپ کو یہ اسٹیٹس نہ دیتے. سو یہ دونوں چیزیں آپ کو سوچ سمجھ کے چلنا ہے کہ آپ اس پہ کس طرح سے کرنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو, میرا کام جو بنتا ہے کہ میں نے آپ کو لیگلی جو صحیح راستہ ہے وہ بتانا ہے, اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا.
अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 मेरा ख्याल है चले गए, नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम। भैया ना ऐसे कि मैं संजीव कुमार वेस्ट इंडीज से बोल रहा हूँ। तो भैया ना ऐसे कि मैं 10 मार्च 2001 को इधर इंग्लैंड में आया था। तो जब मैं जैसे लड़के आते फ्रांस की तरफ से इधर से आया था। अच्छा तो मुझे लग रहा है आप सवाल बहुत लंबा खींचोगे, शॉर्ट करके बताएं मुझे। शॉर्ट में मैं फिंगर पर कुछ नहीं हुए थे, तो मैंने 10 साल के प्रूफ के साथ वही फाइल लगाई थी। तो अच्छा भेजा था ह्यूमन राइट्स में। ठीक। तो वो मेरा रिफ्यूज हो गया। अच्छा। फाइल रिफ्यूज कर दी उन्होंने। तो मैं यही पूछना है कि मैं कुछ अभी कर सकता हूँ? ओके सो 10 साल का आपके पास प्रूफ था सारा कि आप 10 साल से यहाँ पे रह रहे हो, काम कर रहे हो, टैक्स वगैरह पे करते रहे हो? नहीं टैक्स का नहीं था कुछ भी। टैक्स का कुछ भी नहीं था? अपने नाम पे किसी और नाम पे कुछ भी नहीं टैक्स वगैरह दिया? नहीं दिया था, वो सिर्फ फेक पेपर, उसमें से कुछ सही नहीं था, फेक अच्छा, था अच्छा। मेरे पास। चलो मैं बताता हूँ जी, आप गौर से सुनो बात को। मैं आपको सिर्फ इसमें इतना कहना चाहता हूँ, 10 साल का प्रूफ लगाने का मतलब है कि आप उनको कह रहे हैं, अब आप देखो कि आपकी एप्लीकेशन का मकसद क्या है। आप उनसे कह रहे हैं कि जी मैं 10 साल पहले यहां पर आया, मैं आके यहाँ पे इलीगल रहता रहा, जिस तरह से भी मैंने गुजारा किया, जिस तरह से भी मैं रहता रहा, अब मैं इतना सेटल हो गया हूं कि मैं कहीं और जाके नहीं रह सकता, तो मुझे यहां रहने की इजाजत दे दीजिए। अदरवाइज अगर आप कहते हो जी मेरे पास घर भी नहीं है, मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, कोई मेरे पास कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको सीधा जवाब ये मिलता है कि भाई फिर आप वापस जाओ। जब आपके यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है तो आप क्यों रहना चाहते हो? सो इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी आप ये एप्लीकेशन करो, जो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन हो, स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस पे हो या लॉन्ग वो टाइम पीरियड के ऊपर हो, उसके अंदर आपको अपने कनेक्शंस दिखाने होते हैं कि किस तरह से रहे। अब मैंने अभी आपसे सवाल पूछा कि अपने नाम पे या किसी और नाम पे भी अगर किया हो तो बता दो, बिकॉज ऐसे केसेस आते हैं जहां पे लोगों ने यहां पर आके उस मजबूरी में कि किसी तरह सर्वाइव करना है, किसी और नाम पे काम कर लिया, कोई फेक डॉक्यूमेंट बना लिया, कोई फेक डॉक्यूमेंट लेके उन्होंने जाके बैंक अकाउंट भी खोल लिया, उन्होंने नेशनल इंश्योरेंस नंबर भी ले लिया और वो काम करते रहे, टैक्स भी पे करते रहे। लेकिन अगर उन्होंने उसके ऊपर कोई फ्रॉड नहीं किया तो आप वो भी नाम बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई फ्रॉड किया हो तो फिर तो ठीक है, आपके ऊपर क्रिमिनल सैंक्शंस बनती हैं। लेकिन अगर आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, आपने कोई बैंक के पैसे लेके मारे नहीं, आपने सिर्फ काम किया, सरवाइव किया और उस डॉक्यूमेंट को आपने कहीं और इस्तेमाल नहीं किया और फेंक दिया या वापस कर दिया, व्हाटएवर, क्योंकि अगर अभी आपको अरेस्ट किया जाता है या आपको सर्च किया जाता है और आपके पास से कोई डिफरेंट आईडीज बरामद होती हैं, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, उसके ऊपर आपको सजा हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपने कोई और नाम इस्तेमाल किया, सर्वाइव करने के लिए काम करते रहे, पे स्लिप्स लगाई, वो पे स्लिप्स इशू होती रही, टैक्स पे करते रहे, तो आप शो कर सकते हैं कि जी देखो मैं ये सब कुछ करता रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पे अब सेटल हो चुका हूँ। सो आप लेटर्स लोगों के लगाएं जहां पे आपके रिलीजियस लीडर्स का हो, आपके फ्रेंड्स फैमिली हो, जो भी आपकी चीजें लग सके वो सारा कुछ साथ। अगर ये सब कुछ लगाने के बाद भी उन्होंने आपको रिफ्यूज किया है तो फिर जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, भाई लड़ते रहो, एक दफा रिफ्यूज हुआ दोबारा अप्लाई करो, दोबारा उनको रिकंसिडरेशन के लिए कहो और केस लॉ के ऊपर, आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर उनको कहो कि आपको केस को देखे, बिकॉज आपने इतना टाइम गुजारा है यहाँ पे, उसके ऊपर आपको स्टेटस मिलना चाहिए, चाहे अभी नहीं मिलता, थोड़ा सा लड़ लड़ा के थोड़े अरसे बाद मिल जाएगा, लेकिन आपको मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर बना के भेजो, जो आपका वकील हो वो जानता हो कि उसको करना क्या है। और जी नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मैं जानता हूं कि ज्यादा कॉल्स नहीं हमने ली, लेकिन उम्मीद है कि जो कॉल्स हमने ली वो फायदेमंद होंगी और उनसे आपको कोई ना कोई हेल्प अच्छी जरूर मिली होगी। और अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। मुझे ढूंढना हो तो आप जानते हैं कहां ढूंढ सकते हैं। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।